نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہر ملک اور قوم کی آزادی کا ایک نہ ایک دن جو ہوتا ہے وہ مقرر ہوتا ہے، تاریخ مقرر ہوتی ہے، ایام مقرر ہوتے ہیں۔ اسی طرح پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں وہ اپنے تئیں ایک نہ ایک اپنے ملک اور قوم کی ترقی کا، ملک و قوم کی آزادی کا دن مناتے ہیں۔ اسی طرح وطن سے محبت کیا ہے؟ ایک گہرا اور جذباتی تعلق ہوتا ہے جو کسی بھی فرد کے دل میں اپنے ملک یا علاقے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ محبت قومی فخر، ثقافتی ورثہ اور اجتماعی یادوں سے جڑی ہوتی ہے۔ یہ محبت مختلف طریقوں سے ظاہر ہو سکتی ہے، جیسا کہ وطن کی خدمت کر کے ہم اس کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس کی ترقی میں حصہ ڈال کر اس کا محبت کا اظہار کرتے ہیں، یا اس کے معاشرتی اور ثقافتی اقدار کو وطن کی محبت کا اظہار ہم مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو بتایا کہ وطن کی خدمت کر کے اس کی ترقی میں حصہ ڈال کر، یا اس کے معاشرتی اور ثقافتی اقدار کو فروغ دے کر۔ وطن سے محبت ہمیں اپنے ملک کی ترقی، اس کے مسائل کی بہتری کے لیے کام کرنے کی تحریک دیتی ہے۔ تو اسی طرح قرآن و حدیث میں بھی وطن سے محبت کی مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جیسا کہ اگر ہم قرآنی تعلیمات کی بات کریں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن مجید میں وطن کی محبت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے وطن سے محبت کرنے کا حق ہے، بشرطے کہ وہ وطن اسلامی اصولوں کی مخالفت نہ کرتا ہو۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے وطن کو چھوڑنا اللہ کے حکم پر تھا، مگر وطن کی محبت ان کو ان کی زندگی میں اہمیت دی گئی۔ اسی طرح خوشحال وطن کا بھی قرآن مجید کے اندر ذکر ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے وطن کی بہتری کے لیے بہتر سے بہتر تدابیر اپنائیں اور اس میں خوشحالی اور ترقی میں ملک و قوم کی اپنا حصہ ڈالیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی وطن سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ سے پہلے یا ہجرت کرتے ہوئے اپنے وطن مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے وطن مکہ مکرمہ، مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اے مکہ، تم کتنے اچھے شہر ہو اور تمہیں اللہ نے کتنی برکت دی ہے، لیکن مجھے تجھے چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو اللہ کے حکم سے آپ نے مکہ اپنے وطن کو چھوڑتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف رخ فرمایا، تو اسی وقت آپ نے فرمایا کہ اے مکہ، مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے اور تم کتنے اچھے اور بابرکت شہر ہو، لیکن مجھے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اور تیرے اندر بسنے والے لوگوں نے مجھے
مکہ شہر کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اسی طرح وطن کی خدمت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وطن سے محبت انسان کی فطرت ہے اور اسے اپنے وطن کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ حدیث تو نہیں کہیں گے، اس کو حضرت علی علیہ السلام کا قول کہیں گے، تو یہ وطن کی خدمت اور محبت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق وطن سے محبت اور اس کی خدمت کا اسلامی اصولوں کے روشنی میں اس کی خوشحالی ترقی کے اندر اپنا حصہ ڈالیں اور اس محبت کو انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے وطن سے محبت کے ساتھ ساتھ اس کی خوشحالی میں، اس کی ترقی میں، اس کے خوشحالی میں ہمیں مزید اچھے اور بہتر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔